اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اسی موضوع کو کنٹینیو کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر مواد علماء حضرات کے وقی مطالعے کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو سمجھ لیں ناظرین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسے موضوعات کی جس پر آپ نے شاید ہی گفتگو سنی ہو، یا سنی بھی ہو تو سنی انسنی کر دی ہو۔ آج تفکر کے موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بہت ہی مخلص، مہربان، چاہنے والا، آپ کے لیے ہر لمحہ بہتری چاہنے والا کوئی استاذ ہو، کوئی محسن ہو، جس طرح آپ کو بار بار یہ کہتا ہے تم ایسے کیوں نہیں کرتے، تم ایسے کیوں نہیں کرتے، اسی طرح بالکل قرآن جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو 20، 22، 21 مرتبہ یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا کہ تفکر کرنے کے حوالے سے، تعقلون، یعقلون، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ صرف قرآن کریم جو ہے دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر اسے امپلیمنٹ کر سکیں، اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ قرآن جو ہے ہر صورت ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، تو سعادت بھی ہے بہت بڑی کہ اللہ نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آج تفکر کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی عمدہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، ہم ادرو قرآن تفکر کے بارے میں اگر آپ سے پوچھنا چاہیں تو میں چاہوں گا ابتدائی طور پر اگر آپ بنیاد ایک ایسی فراہم کر دیں گے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے اگلے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، بڑا ہی ایک اہم سوال اور اہم موضوع ہے۔ بالکل، جہاں پر تفکر کی بات ہے، تفکر فکر سے ہے، اور تفکر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سوچنا، غور کرنا، تأمل کرنا۔ یہ عام طور پر تفکر کے یہ معنی کیے جاتے ہیں۔ اچھا، غور کرنا، غور و فکر ہم استعمال کرتے ہیں۔ غور کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تدبر۔ اس کا جو اوریجن ہے وہ دال با را۔ تدبر کہتے ہیں کہ کسی چیز میں دھیان لگانا، منصوبہ بنانا، کسی چیز کو منظم انداز میں کرنا، کسی چیز کا بندوبست کرنا، یا کسی چیز کی قدر و اہمیت کا اندازہ لگانا۔ تو یہ سارے جو کلمات ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تقریباً ہم معنی ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ تفکر کا جو حکم دیا گیا قرآن کریم میں، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور اختلاف لیل و نہار میں، کہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے، اس میں فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کتنا اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ جی۔ پھر دوسرے مرحلے پر آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں
بلکہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 164 میں فرمایا تو اس میں بہت طویل ہے. فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یعنی جو کشتیاں جو ہے وہ سمندر میں دریا میں رواں ہوتی ہیں. بما ینفع الناس، لوگوں میں اس میں نفع ہے. پھر اس میں پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اس سے ہم نے زمین کی کھیتی باڑی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہیں فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا کہ اولی الالباب، یہاں بھی عقل والے مراد ہیں، عقل والے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لوگ کہ جو الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ جو ہر وقت ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں اپنی کروٹوں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں. ٹھیک ہے نا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں فرمایا. تو یہ تفکر کرنا یا تعقل کرنا یا تدبر کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اس کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے. سورہ نحل اٹھائیے 14ویں پارے میں، وہاں یہاں سے آیت نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. یہ یہاں پر انسانی پیدائش کو ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن پھر آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کھلی دشمنی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا، چوپایوں کا، اور پھر آگے جا کر گائے کا ذکر فرمایا. ان تمام چیزوں کا، کھیتی باڑی کا، ہر چیز کا ذکر فرما کر گاہے بگائے یہ بھی ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون لآیۃ لقوم یعقلون لآیۃ لقوم یذکرون. یہ تمام چیزیں ارشاد فرمائی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. فرمایا کہ حدیث پاک ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، کہ تم اللہ کی نعمتوں میں تفکر کر سکتے ہو، اللہ کی ذات میں تفکر کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. انسانی بساط ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس انداز سے حاصل کرے کہ اس تک پہنچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سمٹمز رکھے ہیں، نشانیاں رکھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ مظاہر قدرت، مظاہر فطرت، جسے ہم کہتے ہیں نیچرل فینومیناز. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ ان میں غور کرو گے، ان میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک ہے انسانی وجود جسے ہم کہتے ہیں عالم اکبر، ایک ہے خارج کی چیزیں ساری دنیا، یہ عالم اصغر ہے. رقبے کے اعتبار سے آپ نہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا، رقبے کے اعتبار سے تو نظر آئے گا کہ یہ جو عالم ہے یہ زیادہ بڑا ہے، لیکن انسان کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں کہ اسے فلسفیوں نے عالم اکبر کہا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں غور کرو، تم دیکھتے نہیں ہو اپنے آپ کو، تمہارے اعضاء کس طرح متوازن انداز میں لگے ہوئے. آپ نے شروع میں یہ آیت کریمہ پڑھی نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس طرح کسی اور مخلوق کو پیدا کیا گیا. تو عالم اکبر میں آپ جو ہے تفکر کریں یا عالم اصغر میں نیچرل فینومیناز میں آپ تفکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب آپ پہنچیں گے. یہ تمام کی تمام علامات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی. کہتے ہیں نا مولا علی فرماتے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اچھا یہ تو علامہ اقبال نے فرمایا، اور علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے جس انداز میں اس کی تفہیم فرمائی ہے پہلے جواب میں، واقعتاً ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں، جبکہ حکم آیا ہمارے لیے کہ کیا جائے غور و فکر تاکہ معرفت حاصل ہو بنیادی طور پر. اچھا غور و فکر کا کیا اثر ہوتا ہے انسانی سوچ پر؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں بس پڑھ لیا، قرآن ہے، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھ دیا، ویسے تلاوت کر لی، کسی کی میت ہو گئی تو لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا یا دیگر مواقع پر. لیکن یہ جو اثر ہے فکر، انسانی فکر پر، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ رئیس بھائی. اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک بڑی نعمت عقل و شعور ہے بے شک، جو دیگر مخلوقات سے اسے ممتاز کرتا ہے.
اور انسان کا ایک وجہ شرف بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل و شعور کی وجہ سے بھی باقی جانوروں پر اور باقی جو مخلوقات ہیں اس پر ایک فضیلت عطا فرمائی ہے. اور قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے تفکر و تدبر یعنی اس عقل و شعور کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی صفات میں، اس کے مظاہر قدرت میں، اس کی تخلیقات میں غور و فکر کی تاکید فرمائی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اگر جو اس کا غور و فکر کا دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے تو جو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کی وحدانیت ہے، اس کی ذات و صفات ہے، اس پر ایمان اس کا مزید کامل ہو جاتا ہے. یقیناً. اور محض جامد کوئی شخص اگر ایمان لایا، کسی نے تفکر و تدبر سے کام نہیں لیا اور ایک نسلی سلسلہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، تو وہ اصل جو ایمان کی تقویت ہے، مضبوطی ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہو پائے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حضور نبی برحق ہے، بے شک قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، اس کے باوجود یہ تاکید نہیں فرمائی گئی کہ بس جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا بغیر سوچے سمجھے اس پر ایمان لانا، بلکہ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی وحدانیت کا حکم فرمایا گیا، معرفت کے متعلق آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق، اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دینے کے ساتھ فرمایا کہ غور کرنا ہے، غور و فکر کرو کہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے تمہارے اطمینان کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائی. اگر آپ اجازت دیں تو غور کرو، فکر کرو، چونکہ اس میں نشانیاں ہیں تو اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے. مفتی صاحب ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے اور تفکر ہمارا موضوع ہے آج. علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی اس بات پر جواب عنایت فرما رہے تھے کہ انسانی سوچ پر غور و فکر یا تفکر کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی بسم اللہ. اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور، فہم و فراست عطا فرمایا، اس میں کمال یہ ہے کہ وہ صحیح غلط کی تمیز، اچھائی برائی کی تمیز کا اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اسے یہ ایک اعزاز عطا فرمایا کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں آیات بینات نازل فرمائی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ ان آیات اور ان نشانیاں یا دیگر جو مظاہر قدرت ہیں اس پر غور و فکر سے متعلق تاکیدات بار بار فرمائی جاتی ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے متعلق غور و فکر کرو تاکہ جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمائے اس کی وجہ سے تم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو. وہ ایک عربی کا شعر ہے نا کہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں غور و فکر کرے انسان تو یہ اس کے سامنے نتیجہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیدات فرمائی. قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ حضور جو کلام لے کر آ رہے ہیں اس میں تفکر و تدبر کی تاکید فرمائی جاتی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام ایک عقیدہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ ہر کائنات کی شے میں تمہیں یہ اس چیز کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی یہ عقل و شعور سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تم جب کائنات کی اشیاء کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، پوری کائنات کے نظام کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں جب تم دیکھو گے، سردی گرمی کا آنا، بہار خزاں کا آنا، انسان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے سارے معاملات ہیں اور دن رات کا اختلاف ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ تم ان ساری چیزوں پہ غور فکر کرو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو کائنات کے نظام میں بگاڑ آ جاتا، فساد آ جاتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا جاتا تو پھر یہ لازم آتا کہ وہ اپنی مرضی کرے گا، اس کی مرضی کے مطابق بھی بات فیصلہ ہوں گے، سارا نظام درہم برہم. یعنی انسان غور و فکر کرے تو اس کائنات کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں 20ویں سپارے کے آغاز میں ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے مختلف دلائل یہاں ذکر فرمائے اور ہر ایک نشانی اور ہر ایک دلیل کے بعد یہ غور و فکر پر زور دیا گیا کہ الہ مع اللہ، کیا ایسی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہے تو فرمایا کہ بتاؤ کہ کوئی ایسی تخلیقات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیزوں کو پیدا فرما سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم الشان کائنات پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، تو ان ساری چیزوں کا ایک انتہائی خوبصورت منظم انداز میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خدا نہیں. تو جب انسان عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے مظاہر قدرت پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر جاننے کی کوشش کرتا ہے، جانچنے کی کوشش کرتا ہے،
تو پھر اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت، اس سے متعلق انسان کے دل میں احترام اور ایک ادب کا جذبہ پیدا ہوگا، ہیبت کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے دل میں ایک اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جو خالق و مالک اتنا عظیم ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، اتنی نعمتوں والا ہے، اس نے جتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. تو کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلیل ہے، اور تفکر و تدبر کے ذریعے جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو یقیناً کامل ایمان ہوتا ہے جو اس سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور یقیناً پھر اس کو یہ تفکر و تدبر ہے جو عمل کے راستے پر اس کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت عمدہ انداز میں آپ نے جواب مکمل فرمایا. ناظرین محترم، اگلا جو سوال ہے، سوال بھی بہت اہم ہے، اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہوگا آج کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. یعنی تفکر اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ مجھ سے کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں، اس میں ایک تقلید تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہم ائمہ اکرام کی کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی کرتے ہیں. کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا، کوئی امام شافعی کا، کوئی امام مالک کا، کوئی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور ماننے والے بھی اپنی اپنی جگہ درست ہیں بالکل. اس تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دین میں یوں سمجھ لیں کہ امام جان کر اور پھر بغیر دلیل کے اس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بغیر دلیل کے اس کی پیروی کرنا. اور اس پر بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم دنیاوی معاملات میں کتنی پیروی کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی لے لو، ہم پوچھتے ہیں اس سے کہاں پڑھا ہے تو نے، کہاں سے لیا یہ؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجتہد فی الدین ہے، ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. جی، وہ مجتہد فی الشرع ہے، جانتا ہے وہ، تو ہمیں اس کی تقلید کرنے کے سوا چارہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو تفکر کرنا چاہیں، عالم بننا چاہیں، مجتہد بننا چاہے تو وہ بنے نا. مجتہد بننے کے بعد پھر وہ بھی تقلید کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ہر بندہ تقلید کے قابل دینی معاملات میں نہیں ہوتا. اس کے خاص پیرامیٹرز ہیں، خاص شرائط ہیں. اسی طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں بھی جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. اچھا، یہ تقلید اس تقلید سے مختلف ہے، وہ تو شرعی معاملات میں ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور تقلید بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر باپ ہے، ایک عمر گزار چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے تجربات اپنی اولاد سے شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ، میں نے یہ کیا تھا، مجھے نقصان ہوا، میں نے یہ کیا تھا، نقصان ہوا، اب تو اس سے بچنا، تو یہ نہیں کرنا. اب تجربات کی روشنی میں جب کوئی بڑا سمجھائے تو بندہ بجائے ان تجربات میں پڑھنے کے، بندہ آگے کی طرف نکلے، اور تاکہ اس سے اچھے نتائج ملیں، تاکہ وہ غلطیاں وہ نہ دہرائے. ظاہر ہے کہ غلطیاں دہرائے گا، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کی ترقی رکے گی. یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی مطلب شریعت میں جس کا رد کیا گیا، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان جو قابل علم بھی ہے اور قابل تفکر بھی ہے، اسے اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا ہے، اور قابل فکر بھی ہے، اسے فکر بھی عطا فرمائی. جانوروں کو علم اور فکر عطا نہیں فرمائی. دیکھیں، ایک بھیڑ ہوتی ہے نا، اگر ایک لائن سے پورا ریوٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر اگلی بھیڑ نے اگر چھلانگ ماری تو پچھلی بھیڑ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کیوں ماری، اب ساری بھیڑیں چھلانگ مارتے ہوئے ڈائیو کرتے ہیں وہاں سے. یہ تقلید ہے، اندھی تقلید. جی. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں عرب میں آج بھی کہ اونٹوں کی قطار جاری ہوتی ہے. پہلا اونٹ جہاں جا رہا ہے نا، باقی سارے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جانور نہیں بنایا ہے، قابل علم بھی ہے، قابل فکر بھی ہے. کیونکہ یہ جانوروں کے لیے خطاب نہیں ہے، انسانوں کے لیے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے تیرے ہونٹ بنائے ہیں، تیری زبانیں بنائی ہیں، تو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وہدیناہ النجدین، اور دو راستے تمہیں عطا فرمائے، ایک ہدایت کا اور دوسرا جو ہدایت کا راستہ نہیں، شیطانی راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں کہ ایک جگہ میں نے روایت میں پڑھا کہ الانسان معادن، کہ انسان خزانوں کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ معدن جہاں سے خزانے نکلتے ہیں صحیح ہے، خزانوں کا معدن ہے، یعنی اس سے خزانے نکلتے ہیں. میں نے کہا نا کہ انسان اپنے اوپر غور کر لے تو اس میں بے بہا گہرائیاں ہیں. تفکر ہی تفکر ہے. صرف یہ فکر کر لے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا، کوئی اور بنا سکتا ہے کیا؟ ایک بے جان نطفہ تھا، یعنی مٹی کا ذکر ہے، من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ،
gradually ہر آپ چیز یہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں کون بنا سکتا ہے؟ اللہ ہی کرتا پھر جب یعنی پیٹ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچے کا وجود ٹھہر جاتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اللہ اس کے بعد سارے راستے بند ہیں، اللہ کوئی رزق پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، میرا رب اسے وہاں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، کون چلنا سکھاتا ہے، کون اسے بولنا سکھاتا ہے، کون اسے اس کی زبان کو چلاتا ہے، کون اسے عقل عطا فرماتا ہے، اس پر غور کر لے۔ پھر ذرا سا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ذرا غور کرے کہ ناک ذرا سی اوپر ہوتی تو میری شکل کی حالت کیا ہوتی، آنکھیں اپنے مقام سے ہٹ جاتی، یہ جو منہ ہے اپنے مقام سے ذرا سا ہٹا ہوا ہوتا، یہ کان کہیں اور لگے ہوئے ہوتے، یہ ہاتھ کہیں اور لگے ہوئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح متوازن انداز میں احسن تقویم کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، اللہ اکبر۔ باقی سارے جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، آپ دیکھیں کھانے کے لیے جھکتے ہیں، صحیح، پینے کے لیے جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے نہیں بنایا ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کرم بالائے کرم۔ پھر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ عالم میں ہے کیا، یعنی خوبصورت مناظر، سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ بارشوں کا ہونا، یہ کھیتیوں کا ہونا، سبزی و شادابی کا ہونا، یہ تمام، یہ پہاڑ، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تفکر کے لیے کیا کہ ہم اس پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان قابل علم ہونے کے باوجود، قابل فکر ہونے کے باوجود اپنی ان کوالٹیز کو استعمال نہیں کرتا تو پھر جانور میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یعنی آپ کی بات سنی، آپ کے پیچھے چل دی ہے، غور ہی نہیں کیا، ان کی بات سنی، ان کے پیچھے چل دی ہے، ان کی بات لیکن سنی۔ غور کرنے والے کو تو بے ادب کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بے ادب ہے، اس نے تو اس کی بات ہی نہیں سنی۔ نہیں، میں نے ایک بات کہی نا آپ کو، مطلب آج کل جب کے بڑا دور کوئی کی بات اپنے کر رہا ہوں۔ تجربات کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کو میں نے بالکل الگ کر دیا ہے، اس کا ایکسیپشن کر دیا، اس کی طرف نہ جائے۔ اچھا نہیں، ہاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کام دھندہ کچھ بھی نہیں آتا، دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہ کام، اچھا یہ کام شروع کر دیا، کسی نے کہا یہ کام شروع کر دیا، آپ کو ایسی مخلوق ملے گی؟ اچھا خود کچھ بھی نہیں سوچ رہے، دوست یہ پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی یہ پڑھائی کرنی ہے، مجھے بھی یہ ڈپلوما کرنا ہے، او بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، آپ اس قابل ہو یا نہیں، آپ اس کے اوپر کے آدمی ہو یا اس کے نیچے کے ہو، یا اس قابل ہو یا نہیں، سوچنا چاہیے، کام میں، کاج میں، ہر چیز میں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کے، یعنی دوسرے جو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا چہرہ لال ہو تو اپنا چہرہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا چاہیے، اندھی تقلید میں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے عطا فرمایا ہے، تو مجھے کوشش کر کے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، غور اور فکر کرنا ہے، تو اندھی تقلید یہاں پر نہیں کرنی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا، فکر بھی عطا فرمائی، سوچے سمجھے، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے گا نا، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کامیابی کے راستے اس کے لیے کھلیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر غور اور فکر نہ ہوتا تو آج سائنس نہ ہوتی، غور و فکر نہ ہوتا اتنے بڑے بڑے فلسفی نہ ہوتے، غور و فکر نہ ہوتا تو آج اتنے سائنٹسٹ نہ ہوتے، اتنی ایجادات سامنے نہ آتی۔ یہ غور اور فکر ہے جو قرآن نے ہمیں دیا، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غور اور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، اور مفتی صاحب نے بھی جب اس سے پہلے جواب ارشاد فرمایا تو غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذات باری ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور اس یقین پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے جب بات کہی بڑی کمال انداز میں کہ جب غور و فکر کرتا ہے انسان تو اپنی دنیاوی زندگی جو ہے اس میں بھی اس کی لائن آف ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غور و فکر کرے اور ایسی آنکھ بند کر کے چلنے لگے، بھائی یہ جس طرف ہوا ہے کہتے ہیں اس طرف چلنے لگے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اسے شاید بہت بعد میں احساس ہو گیا یار میں غلط کر بیٹھا، یہ تو پوری عمر میں نے تباہ کر دی۔ تو یہ غور و فکر کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کریں اور اپنے لیے کسی راستے کا تعین کریں۔ دنیاوی اعتبار سے تو بہتر ہے ہی، دینوی اعتبار سے تو بدرجہ غور و فکر کرنا بہتر ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن امور میں تفکر ضروری ہے کہ جو ہماری تقویت ایمان کا باعث بن جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت غور و فکر کرتے ہیں، جناب یہ کر لینا چاہیے، مستقبل ایسے روشن ہو جائے گا۔ فیملی کے لیے، بچوں کے لیے غور و فکر، ہر وقت تفکر، تدبر اور اس پر ریسرچ، تقویت ایمان کے لیے ذرا پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اس میں قرآن کریم میں تفکر کے مختلف طریقے بیان فرمائے گئے جو انسان کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی مفید ہیں۔ قرآن کریم میں آخرت کے امور سے متعلق اور اپنے جو
حقیقی مستقبل ہے اس کے حوالے سے تاکید فرمائی گئی کہ انسان غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے کہ اس نے اپنے آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ انسان اللہ سے ڈرے، ایمان والے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جس طرح اس کی زندگی چل رہی ہے ویسے ہی نہیں چلنی ہے، عنقریب اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور جو اگلی زندگی اس کی شروع ہونے والی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا، اس کے لیے اس نے تیاری کیا کی ہے، فرمائے کہ اس کے لیے غور و فکر کرو۔ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے اس کی تاکیدات فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے، بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، تونگری کو فقر سے پہلے، ان ساری چیزوں کو فرمایا کہ تم غنیمت جان کر ان سے آج فائدہ حاصل کر لو تاکہ کل تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ آخرت کے معاملات میں اس کی تیاری کے حوالے سے غور و فکر کیا جائے۔ پھر قرآن کریم میں آفاق سے متعلق غور و فکر کی تاکید فرمائی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آفاق میں اپنی جو نشانیاں یعنی سورج ہے، چاند ستارے ہیں، مختلف سیارے ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے متعلق غور و فکر کرو تاکہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے، پختگی آئے۔ یعنی آج ہم دیکھیں کہ سائنس کئی صدیاں گزارنے کے بعد چند سیاروں تک اس کا علم محدود ہے، اس کی تحقیق محدود ہے، اور آج بھی سائنسدان اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ بے شمار اس طرح کے سیارے ہیں کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی، اور پھر جتنی تحقیق کی جاتی ہے، جتنا تفکر و تدبر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس پر کامل ایمان ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تفکر فی الانفس، جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کا وجود چھوٹا سا ہے نا، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ صرف ایک آنکھ سے متعلق ہم غور و فکر کریں نا کہ اس آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، جو بڑے سے بڑے کیمرے کے اس کے میگا پکسل اتنے نہیں ہوتے جتنا اس آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت پر اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمائیں کہ تفکر فی خلق اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی کئی مخلوقات ہیں۔ قرآن کریم میں بطور خاص جس طرح جانداروں کے جو حلال جانور ہے جن کا دودھ پیا جاتا ہے، یہ دودھ کا جو پروسیس ہے اس کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا گیا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہاں جانوروں کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ اس کا دودھ اگر تم طاقت کے لیے، غذا کے لیے استعمال کرتے ہو، اب ایک انسان وہ ہے جو پوری زندگی اس دودھ سے منفعت تو حاصل کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا تو ایمان کا وہ درجہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت پر اس کا ایمان ویسا پختہ نہیں ہوتا جیسا اس کو پختہ ہونا چاہیے، اور جیسے اس کے ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تم غور و فکر تو کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دودھ کا اہتمام کیسے کرتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطون، تم اس کا دودھ پیتے ہو، من بین فرث و دم، کہ وہ جو غذا وہ جانور کھاتا ہے اس سے ایک طرف خون کی نالی جا رہی ہے، دوسری طرف فرمایا کہ وہ فاضل جو مادے ہیں وہ جا رہے ہیں، اس کا فضلہ وغیرہ جا رہا ہے، اس کے بیچ سے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین دودھ ایسا نکالتا ہے جو انتہائی خالص ہے، انتہائی بہترین ہے، تقویت کا باعث ہے، غذائیت سے بھرپور ہے۔ فرمایا کہ اس کے طریقے پر غور و فکر کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کتنا عالیشان اہتمام فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے مختلف اونٹ کا تذکرہ فرمایا کہ اس پر غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں تفکر و تدبر کے مختلف طریقے ہمارے لیے رکھے کہ جس طریقے پر غور و فکر کریں گے ہمارے ایمان میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اور ہر انسان پھر یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو خالق اتنی عظیم طاقتوں کا مالک ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور کسی بھی طور پر اس کی نافرمانی سے انسان گریز کرے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی جواب میں اس بات کو ذکر فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی جب اپنا ابتدائی جواب ارشاد فرمایا اس میں 2 عالموں کا ذکر فرمایا، عالم اصغر اور عالم اکبر۔ یعنی عالم اصغر یہ جو مظاہر قدرت ہمارے سامنے، عالم اکبر وہ جو انسان کی ذات میں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ پہچان
کہ گم اس چکا عالم اکبر بتایا اس کو، تو اس اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک چیز اور، کیا تفکر کرنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے یا دیا گیا؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جانور غیر مہذب ہے، انسان مہذب ہے، جسے منطق کی اصطلاح میں حیوان ناطق کہتے ہیں، بالکل، ورنہ تو وجود اس کا بھی ہے، وجود اس کا بھی ہے۔ ہر چیز ہے۔ تو جانور ان سویلائزڈ ہے اور انسان سویلائزڈ ہے، یہ فرق ہے۔ تو جو انسان جو ہے وہ فکر کی طرف نہیں آتا، تفکر کی طرف نہیں آتا، غور کی طرف نہیں آتا، تدبر کی طرف نہیں آتا، تو یاد رکھیں کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ علم الیقین تک ہی محدود رہتا ہے۔ تو وہ قرآن کریم نے جو سورہ تکاثر میں درجات بتائے کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ایک چیز کا صرف علم تھا نا، لیکن جب آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو عین الیقین ہوا، جب اور گہرائی میں گئے تو حق الیقین ہوا۔ کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو؟ وہ کیا جانتے نہیں تھے؟ انہیں یہ تمام چیزیں معلوم نہیں تھیں؟ ان کا دل مطمئن نہیں تھا؟ تو کیوں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے فرماتا ہے۔ قَالَ، فرمایا کہ اولم تؤمن، تجھے اطمینان قلبی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ بالکل ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دیکھنا چاہتا ہوں، تو حق الیقین کرنا چاہتا ہوں، حق الیقین کی منزل تک پہنچنا تھا نا۔ اسی طریقے سے اس سے پچھلی آیت او کالذی مر علی قریہ، وہاں پر بھی واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، مفسرین کے مطابق وہ تھے ایسی بستی میں کہ جہاں سب کچھ اجڑا ہوا تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھی، زندہ کیسے فرمایا تھا؟ تو پھر 100 سال تک اللہ رب العالمین نے موت عطا فرما دی، اس کے بعد اٹھایا۔ حال یہ کہ بیٹا ان سے کم عمر کا تھا اور وہ 40 سال کے تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بھی دکھاتا ہے، حق الیقین دکھاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم میں کئی امثال، کئی ایگزامپلس ہمیں مل جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا تفکر کرنا عبادت میں شامل ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تفکر فی ساعہ خیر، کہ ایک لمحے کا تفکر کرنا نا، فرمایا کہ یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک وہ شخص جو قرآن کی 1 آیت سیکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک وہ شخص جو قرآن کے قرآن میں سے علم کا ایک باب سیکھتا ہے، کیا مطلب وہ سیکھتا ہے؟ اس میں تفکر کرتا ہے، فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں فرمایا یہ؟ امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کا واقعہ ہے کہ امام شافعی امام محمد کے پاس رہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بظاہر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور امام شافعی نے پھر صبح کے وقت کہا، فجر میں جب اٹھے یا تہجد میں اٹھے، کہا کہ حضور میں تو یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، اور آپ لیٹے رہے۔ تو فرمایا کہ میں لیٹے لیٹے بھی دین میں تفکر کر رہا تھا۔ کیا بات! کیوں کہ زبان سے جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، یہ صرف تسبیح ہے، لیکن جو بندہ معرفت حاصل کر کے تسبیح کرتا ہے نا، تو صرف زبان شامل نہیں ہوتی، اس کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لیٹا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، ہر حال میں اس کا وجود اللہ کی یاد میں مستقر رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے کہ ہتھ کارول دل یارول، کہ تو کام میں لگا ہوا ہے، تیرے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تیرا وجود کام میں ہے، لیکن تیرا دل معرفت الہی سے لبریز ہے، تیرا دل اسی کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ جن لوگوں نے تفکر کیا، میں چاہتا ہوں ان کا بھی کچھ تذکرہ اگر شامل ہو جائے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی گئی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی تفکر و تدبر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس عمل کے بعد اللہ کی عبادت کرے گا نا، تو وہ پھر ایک جامد محض بن کر عبادت نہیں کرے گا، بلکہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی تمام تر طاقتیں، تمام تر اختیارات اور تمام تر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی حقیقت اس کے سامنے ہوگی، کائنات کی حقیقت اس کے سامنے ہوگی۔ اس نے اللہ رب العالمین کو جان کر پھر مانا ہوگا، اور پھر اس کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں اولو الالباب کے ساتھ ان کو جوڑا گیا کہ یہ عقل والے ہیں، کہ جو عقل کے ذریعے غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی ایمان کی وہ پختگی نصیب ہوتی ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں برملا اظہار و اقرار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس پوری کائنات کی کوئی شے تو نے عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے ایسے افراد سے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حقیقی زندہ اور جاوید وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس میں تفکر و تدبر سے کام بھی لیتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ اندھے ہیں، وہ حقیقتاً اندھے ہیں کہ وہ نعمتیں دیکھ تو سکتے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں، استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس میں تفکر و تدبر نہیں کرتے۔ تو حقیقی اگر زندگی ہے تو ایسے افراد کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی معرفت وہ تفکر و تدبر کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ایمان کی پختگی وہ حاصل کرتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی دونوں ہی ہمارے ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی نے۔ ناظرین محترم، اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے، لیکن اس میں اشرف بنایا تو انسان کو، اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا زمین پر اپنا خلیفہ تو وہ انسان کو، اسی لیے کسی دوسری مخلوق سے یہ سوال ہی نہیں کیا گیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ انہیں پیدا کر دیا گیا، وہ کھائیں گے پئیں گے، اپنی نسل آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد جب موت کا وقت ہوگا چلے جائیں گے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے غور و تفکر کے لیے فرمایا کہ تاکہ وہ اس ذات باری کی معرفت حاصل کرے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس سے قربت حاصل کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی وحدانیت کو مانے، اس کی خلاقی کو، اس کی صنائی کو مانے۔ تو آئیے آج سے ہم بھی عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، اور عزم کرتے ہیں کہ قرآن کریم بھی پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔